معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ استعفے دینے والے سپریم کورٹ کے ججز آئین کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے خدا بن بیٹھے تھے اور آئین کی جمہوری اور عوامی تشریحات کی بجائے جوڈیشل مارشل لا نافذ کر رہے تھے۔ یہ جج رعونت اور تکبر میں آئین، حکومت، پارلیمان، فوج اور عوام سب سے بالاتر ہو چکے تھے۔ یہ مغرور ججز کالے چوغے پہن کر کروڑوں عوام کی منتخب حکومتوں اور اسمبلیوں کو چٹکی بجا کر گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ اصل میں ان ججز کے پیچھے بھی سیاسی جرنیل تھے اور اس مافیا نے مل کر پورے پاکستان کو آگے لگا رکھا تھا۔ روزنامہ جنگ کے لیے تازہ تجزیے میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم اور عدالتی اصلاحات ان فیصلوں کے آفٹر شاکس ہیں جو چند ججز منتخب سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور فوج کے خلاف اپنے مخصوص سیاسی ایجنڈے کے تحت دیتے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خدا پرستوں کا روز محشر پر پختہ ایمان ہے، مگر دنیا پرستوں کے سامنے بھی آئے روز یوم حساب کا منظر چلتا رہتا ہے۔ دنیا کے عذاب اور ثواب پر تو ایمان غیبی ہے، مگر ایک اصول جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کا بھی ہے۔ استعفے دینے والے مخصوص سیاسی ججز عدلے کی سٹیج سیٹ کر گئے تھے، لہٰذا عدلے کا بدلہ تو ہونا ہی تھا جو آخر ہو کر رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جسٹس افتخار چودھری کی عدالت میں پولیس، فوج اور نوکرشاہی کی روزانہ کی بنیاد پر کھچائی ہوتی تھی۔ جھوٹی درخواستوں پر از خود نوٹس لے کر ہر طبقے کی عزت تار تار کرنے کو جوڈیشل ایکٹیویزم کا سنہرا نام دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں زیرک سیاستدان چودھری شجاعت حسین نے خوبصورت تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب نہ تو کوئی وزیر اعظم ہے اور نہ کوئی وزیر اعلیٰ یا گورنر اور نہ ہی فوج کی چل رہی ہے۔ اس وقت تو افتخار چودھری ہی بلا شرکت غیر ملک کے حکمران ہیں۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد جب جسٹس ثاقب نثار چیف جسٹس سپریم کورٹ بنے تو انہوں نے صوبہ سندھ کے ہسپتالوں اور جیلوں کے دورے کرنا شروع کر دیے تاکہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی ساکھ خراب کر سکیں۔ فاضل چیف جسٹس نے نونی گورنرز کا سر عام مذاق اڑایا اور عمران خان کی بنی گالہ رہائش گاہ کی غیر قانونی حیثیت کے خلاف دائر ایک درخواست کو رد کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو صادق امین قرار دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب چیف جسٹس کے کام ہیں جس کی اصل ذمہ داری عدل اور انصاف کی فراہمی ہے؟ ان مہم جو ججوں کو خبط عظمت تھا، مگر تاریخ کا پہیہ گھومتے دیر نہیں لگتی۔ ان سب سازشی اور سیاسی ججز کے کردار اور اعمال آہستہ آہستہ بے نقاب ہو گئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ سہیل وڑائچ کے بقول ایک زمانہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں بیرون ملک سے پڑھ کر آنے والے 3 ججز کا شہرہ تھا۔ ان کی قابلیت اور ایمانداری نے ان کے جج بننے کے سفر کے دوران ہونے والی سفارشوں کو بھلا دیا تھا۔ وکیل ان ججز کی تعریف میں رطب اللسان رہتے تھے۔ یہ جج جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس کھوسا اور جسٹس منصور علی شاہ تھے۔ تینوں اچھے خاندانی پس منظر کے حامل تھے۔ عمر عطا بندیال قبیلے کے قابل فخر فرزند اور سابق چیف سیکرٹری ایف کے بندیال کے فرزند تھے۔ جسٹس کھوسا بھی خاندانی طور پر مقبول تھے۔ ان کے خاندان کا بیوروکریسی میں ایک نام تھا۔ منصور شاہ لاہور کے صنعتکار سید خاندان سے تعلق رکھتے اور انتہائی کامیاب کارپوریٹ وکیل تھے۔ یہ تینوں رائزنگ سٹار تھے اور ان سے توقع باندھی جا رہی تھی کہ یہ ملک کی آئینی اور جمہوری تاریخ بدل دیں گے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے بطور وکیل آئین میں ترمیم کے خلاف آرٹیکلز لکھے، مگر جب بطور جج فیصلہ کیا تو اپنے نظریات اور آئین سے یو ٹرن لے لیا۔ ماضی میں اپنے فیصلوں پر پارلیمنٹ کو سپریم اور وزیر اعظم کو چیف ایگزیکٹو قرار دینے والے کھوسا نے جب بطور جج فیصلہ کیا تو کروڑوں عوام کے منتخب وزیر اعظم کی ایک عدالتی حکم نامے کے ذریعے چھٹی کرا دی۔ کھوسا نپولین کی طرح چھوٹے قد و قامت کے تھے، لہٰذا انہوں نے جمہوریت پر بوناپارٹ نظم کا وہ وار کیا کہ آج تک پاکستان اس سے سنبھل نہیں پایا۔ ان کی اصول پسندی بروٹس کی طرح تھی جس نے سیزر کو پیچھے سے وار کر کے قتل کر دیا۔ بروٹس کی اصل طاقت سیزر ہی تھا۔ قتل سے سیزر تو چلا گیا لیکن اقتدار بروٹس کو بھی نہ ملا اور وہ بے وفائی کی تاریخ کا امام ٹھہرا۔ سہیل وڑائچ بتاتے ہیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال کی اڑان بھی بلند تھی، مگر وہ بھی آئین بھلا کر دیے گئے سیاسی فیصلوں کی وجہ سے نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے۔ جسٹس بندیال نے رہی صحیح کسر کمرہ عدالت میں بطور ملزم پیش ہونے والے عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہہ کر پوری کر دی۔ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان وکلا کے تنازع پر جو لڑائی ہوئی، اس کے بعد ان کی کبھی صلح نہ ہو سکی۔
एक जमाने के उसूल पसंद जस्टिस बंदियाल बिल आखिर जस्टिस साकिब निसार ग्रुप में शामिल हो गए। जजों का लाहौरी ग्रुप तकसीम था। जस्टिस मंसूर शाह साकिब निसार और बंदियाल के मुखालिफ ग्रुप में थे और जस्टिस मकबूल बाकर की हमराही थे। मगर जब मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने की बारी आई तो ये शुबा हुआ कि वो तहरीक इंसाफ के हामी हो चुके हैं, लिहाजा अगर चीफ जस्टिस बने तो 2024 के इंतखाबात को कलदम करार दे देंगे। जस्टिस मंसूर शाह के दौरे अमेरिका के दौरान ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई जिनमें इनके करीबी हलकों के हवाले से बताया गया कि वो इमरान खान के हामियों को कह रहे हैं कि आप अगले इलेक्शन की तैयारी करें, क्योंकि पिछले इलेक्शन को तो कलदम करार दे दिया जाने वाला है। सुहेल वड़ाइच के बकौल यही वो खदशा था जिसके बाद फैसला सादों ने सैयद मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ना बनाने का फैसला किया। हालांकि वजीर कानून समेत दो ताकतवर वफाकी वजीर इन्हें सबसे बड़ा अदालती ओहदा दिलवाना चाहते थे। और तो और बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के जोमा भी ऐसा ही चाहते थे, मगर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ी। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की एक जमाने में याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के साथ एक मुश्तरका लॉ फर्म थी जिसमें ये तीनों कारोबारी पार्टनर थे। मंसूर अली शाह के सियासी हो जाने पर पूरा एफाल जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम निकल आया। जस्टिस मंसूर शाह और इनके दीगर साथियों के लिए यह फैसला इंतहाई गैर मुतवक्को था। जस्टिस मंसूर जो कभी जस्टिस काजी फाइज ईसा के इत्तेहादी थे, जजेस की सियासत में उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक के साथ मिलकर एक नई लॉबी बना ली, लेकिन इस्तीफा देने की बारी आई तो मुनीब और आयशा दोनों पीछे हट गए। दरअसल जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह को खदशा था कि 27वीं तरमीम के बाद इनकी ट्रांसफर कर दी जाएगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मजीद जजेस भी घरों को जाने को तरजीह दें, लेकिन ये सारा किया धरा तो अदलिया के जज हजरात का अपना ही है। हर जाली ताकत रखने वाला अपने ताकत देने वाले से एक दिन लड़ता है और इसीलिए इनकी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो गई। अदलिया जब फौज के मुकाबले पर आई तो ठहर ना सकी और अब अदलिया झटकों की जद में है। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक 27वीं तरमीम और अदालती इस्लाहात इन फैसलों के आफ्टर शॉक्स हैं जो कि जजेस मुंतखब सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और फौज के खिलाफ अपने मखसूस सियासी एजेंडे के तहत देते रहे। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर आप आइन में दिए गए अपने किरदार से बढ़ जाएं या अपनी हदों से तजावुज कर जाएं तो एक न एक दिन आपका रोज़े हिसाब आ जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।